اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ رب العالمین صباح النور صباح الورد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ من ذریاتہ اولادہ من اہل بیتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر یہ درد کی دوا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی عظمت۔ قرآن مجید ایک عظیم دولت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں قرآن جیسی دولت ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن میں تلاوت سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سجد بوجہہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہمارے چہروں نے سجدے کیے، دل جان کے ساتھ من کے ساتھ سجدے کیے، اور اس کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیے اللہ کے لیے، اور ہمیں اچھی سی صورت بنائے اور کان آنکھ بنائے، ہماری حفاظت خاص مدد کے ساتھ، اور اب بڑی برکت والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، بڑی بزرگی والے ہیں اور بہت ہی اچھا پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا قرآن دیے ہیں، لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیے ہیں، اس کا ہمیں ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر بھی گزار دیں تو بھی کم ہے۔ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑا عظیم تحفہ ہے، بہت بڑی بیش بہا قیمتی دولت ہے، اس کی پوری قدر کریں۔ آج بھی ہمیں یہ ایک رسماً کبھی کبھی یاد آیا تو لے لیتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر روز صبح میں قرآن کا شروع کر کے پابندی کے ساتھ روزانہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم ایک رکوع کی کیوں نہ ہو، دل و جان سے پوری قدر سے سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ صرف رمضان میں ہی نہیں اور رمضان کے بعد میں بھی، رمضان میں تو زیادہ پڑھنے کا حکم ہے، رمضان کے بعد بھی سارا سال پابندی سے پڑھیں یا سنیں۔ سجدہ، سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ تبارک الذی، یہ تو معمول پڑھیں، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہو جائے، ہماری اولاد کو بہت نفع بخش ہوگا۔ الحمدللہ۔ قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، ایسے ماحول میں ہم پل رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری اولاد کو ایک اچھا سا ماحول دینا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ سب سے پہلے ان کو دین سکھائیں، ہماری زندگی میں قرآن پاک کو کبھی بھی ہمارے زندگی میں نہ چھوڑیں، پڑھتے رہیں گے الحمدللہ، قیامت تک اسے پڑھتے رہیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، بہت زیادہ فائدہ ملے گا، ہر طرح کی برائی دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، بھوکے کو کھانے اور پیاسے کو پانی کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کو اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو تمام مسائل کا حل ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کا پڑھنا اللہ سے باتیں کرنے
کے برابر ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ تھوڑی مشکل میں رہتے ہیں، آج ہی سے قرآن شروع کریں۔ سب سے پہلے ہمارے یقین کو صحیح فرمائیں۔ قرآن کریم اللہ کی خاص لوح محفوظ سے ہمیں تحفہ دیے ہیں، تو یہ تمام پریشانیوں، بیماریوں اور مصیبتوں، اعلیٰ بلا فتح مصیبتیں، پریشانیوں، شیاطین کو، جنات کو سب دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یاسین کو بڑی پابندی سے پڑھیں۔ اس میں ہر مبین کو، ہر ایک مبین کو ایک خاص دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الناس، صدق اللہ العظیم تک بھی اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اس سارے پریشانیوں کا حل اللہ فرماتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈرائے بھی ہیں عذاب کی آیتوں سے۔ عذاب کی آیتیں بھی ہیں، ان میں خوشخبریاں بھی ہیں، جنت کی بشارت بھی ہے، جنت دوزخ کی آیتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے والوں کو بہت خوشخبری دیے ہیں۔ اللہ سمجھا کہ پھر بھی ابھی ہمیں نہیں سمجھے تو ہماری ہی غلطی ہے۔ ایک حروف کے لیے بہت سارے ثواب نیکیاں اپنے اعمال میں فرشتوں کے ذریعے سے لکھوائیں گے، یہ بھی ہمارے لیے بشارت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں جتنے الفابیٹس ہیں، ایک ایک الفابیٹس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ ہمیں فضول باتوں کی جگہ عقل مندی سے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور جو یاد کیے ہیں ان کو بھی بڑی خوشخبری ہے، جہاں بیٹھے دیکھے بغیر، کھڑے کھڑے، کہاں بھی کام کرتے کرتے آرام سے پڑھ لے سکتے ہیں۔ جنت کی طلب کریں گے، آگے ہماری نسلوں میں بھی قرآن پاک کو دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے، ہمارے دل و جان سے زیادہ بڑھ کر پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ سے رضا ہمیں چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائے، اور جب عورتوں کو اللہ تعالیٰ بنانا چاہے، عورت کا مقام بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں عورت کو بنانا چاہے تو بناتے وقت بڑے مصروف تھے اللہ تبارک تعالیٰ، تو ایک فرشتے آئے اور کہے اس مخلوق پر، اس عورت کی مخلوق پر اتنا وقت کیوں؟ یہ عورتیں جب دنیا میں جائیں گے تو ان کو تھوڑا کم درجہ سمجھنے لگیں گے۔ اللہ جل جلالہ شانہ نے جواب میں کہے، کیا معلوم نہیں تمہیں ان تمام خصوصیات کا پتہ ہے جو اس عورت کو میں جو وہ اس میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ عورت کو ہر قسم کے حالات میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ عورت ہیں جو روٹی کمانے سے لے کر روٹی بنا کر کھلانے تک جانتی ہیں اور سارا کام جانتی ہیں۔ تو فرشتے اور اللہ سے ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ عورت ایک ہی وقت میں کئی بچوں کو گلے لگانے کے قابل ہوتی ہیں۔ عورت ایسے گلے لگانا جانتی ہیں جو گھٹنے کی چوٹ سے ٹوٹے ہوئے دل تک سب کو ٹھیک کر دیں گے، اور عورت یہ سب کچھ صرف 2 ہاتھوں سے کر لیتے ہیں، اور وہ عورت بیمار ہونے سے خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور عورت دن میں کئی گھنٹے کام کر سکتی ہیں۔ فرشتے متاثر ہوئے، ارے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اپنے 2 ہاتھوں سے سب کر لیتے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں ناممکن۔
اور عورت یہ کیا معیاری ماڈل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے قریب سے آئے اور یہ عورت سب کچھ وہ کر سکتی ہیں، اور فرشتے بولے لیکن اس نے عورت سب ہی نرم و نازک و نزاکت سے بڑا پیارا بنائے ہیں۔ سب نے کہا لیکن میں نے اسے بڑی مضبوط بنائے ہیں، بڑے سے بڑے درد کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا درد جو ہے وہ ڈیلیوری کا درد ہے، اور اس کے بعد جو درد آنے والا ہے وہ موت کے وقت کا درد ہے۔ یہ درد کو عورت برداشت کر سکتی ہیں، عورت وہ سب سنبھال سکتی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ عورت وہ کچھ برداشت کر سکتی ہیں اور اس پر قابو پا سکتی ہیں۔ فرشتوں نے کہے وہ سوچ سکتی ہیں جتنا مردوں کا مقام ہے اتنا ہی عورتوں کا بھی مقام ہے۔ رب نے جواب دیے وہ نہ صرف سوچتی ہیں بلکہ وہ اپنی رائے مشورہ بھی رکھ سکتی ہیں، بات چیت بھی کر سکتی ہیں۔ یہ سارا اختیار ہمیں اللہ نے دیے ہیں۔ ہماری سانس کتنی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں، ہمارا سارا دیا ہوا اللہ کا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتنا اچھا اتنا خوبصورت ہمیں بنائے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، مطمئن اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ ہر کسی کا اپنی جگہ مقام ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب ہمیں عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیے ہیں تو اتنے حساب سے ہمیں اللہ کے نظروں میں بہت عزت والے ہمیں بنیں گے، عزت کی ہی کے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے رہ کر اللہ کے پاس ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ مع السلامہ۔